आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि तरावी में जब हम जाते हैं तो साइड पे एक लंबी सी लाइन होती है जिसमें औरतें यूजुअली बैठकर तरावी पढ़ती हैं, और अगर आप आम तौर पे उनको देखती हैं तो वो चलती फिरती हैं और आराम से खड़ी भी होती हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है तो वो बैठ के नमाज पढ़ती हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं तो वो वजह यही बताएंगी कि मैं सजदा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ठीक है, सजदा तो वो नहीं कर सकती, लेकिन वो क़याम का सवाब क्यों ज़ाया करती हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमें हदीस मिलती है ना। मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठ के नमाज पढ़ते थे तो फिर वो बैठे रहते यहाँ तक कि 30 से 40 आयात रह जाती तो वो फिर खड़े हो जाते थे और फिर वो रुकू करते और सुजूद करते और इसी तरह से वो दूसरी रकत भी अदा करते। अब हमारा क़याम तो इतना लंबा नहीं होता, लेकिन क्योंकि तरावी में क़याम लंबा होता है तो इसलिए आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि पहले आप क़याम में खड़े हो जाएं, जब आप थक जाती हैं तो आप बैठ जाएं और फिर 2 या 3 आयात रह जाएं तो फिर वापस खड़ी होकर रुकू करें और सजदा करें। और अगर आप सजदा नहीं कर सकती तो आप बैठ के भी सजदा कर सकती हैं। लेकिन आप क़याम का सवाब क्यों ज़ाया करती हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सही इल्म अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी हदीस शेयर करने वाली हूँ कि जिसके बारे में बचपन से ये सुनते आते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे जो बड़े बूढ़े होते हैं यूजुअली वो जब घर वालों को तसल्ली दे रहे होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं तो उनको ये बात अक्सर हमारे सुनने में आती है ना कि देखो ना रो, क्योंकि रोने से जो फौत हुआ है उसको तकलीफ़ होती है या उसकी वजह से उस पे अज़ाब होता है। तो आज की हदीस इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी कि एक्चुअली हदीस क्या है। सही बुखारी की हदीस है 1288। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर की वफ़ात हुई तो वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए और उन्होंने उनको ये हदीस बयान की कि मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब किसी के घर में कोई फौत होता है और वहाँ पे वो रोते हैं तो उसका अजाब या उसकी तकलीफ़ जो है वो मरने वाले को होती है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उमर के दर्जात बुलंद करे, उमर पे अपनी रहमत करे। बाखुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि मोमिन पर उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब आता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अल्लाह काफिर का अजाब उसके घर वालों के रोने की वजह से और ज्यादा कर देता है। उसके बाद कहने लगी कि कुरान पाक की सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 164 तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें बस करती है इस बात के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी के गुनाह का जिम्मेदार और उसके गुनाह का बोझ उठाने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम अपने अमाल बेहतरीन करने के काबिल हो जाएं। हम ये ना देखें कि हमारे अब्बू इतने नेक थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारी दादी ऐसे थी। यूजुअली जब हम बात करते हैं तो हम इसी तरह की बात करते हैं कि मेरे दादा इतने ऐसे करते थे या मेरी दादी ऐसे करती थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे ये नहीं देखना कि वो क्या अमल करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में रहते हुए इस बात की समझ अता करे, हम अपने अमाल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। अब वो रिसेंटली मैंने कुरान क्लासेस का आगाज़ किया उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही कुरान पाक के किसी भी रीज़न से कुरान नहीं पढ़ा हुआ, पर आई रियलाइज वन थिंग कि उन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती है। मीन्स के नमाज में क्या पढ़ना है उनको नहीं आता। तो मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाह रही हूँ सदका जारिया के लिए कि आप लोगों के भी अराउंड ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नमाज में क्या पढ़ना है। बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नसाई की हदीस है 925। अब्दुल्ला बिन अबी औफ रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर होता है और आके उसने कहा कि या रसूल अल्लाह कि मैं कुरान से कुछ भी याद नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा आप मुझे कुछ सिखा दीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं, उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खास है, मेरे लिए इसमें क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो अल्लाहुम्मरहमनी व आफिनी
वहदनी वरजुकनी। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए और बहुत आसान है। उस शख्स ने अपने हाथों से इशारा किया और अपने हाथ बुलंद किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तक इस आदमी का ताल्लुक है, इसने अपने हाथ खैर से भर लिए। बहुत खूबसूरत दुआ है, छोटी छोटी सी दुआएं हैं, आप लोग याद कर लीजिए। इस हदीस को सदका जारिया समझ के सब तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशें कबूल करे, आमीन। तो एक खूबसूरत सा रिमाइंडर कि बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसको कितना अजर मिलेगा कि 10 गुलाम आज़ाद कराने के बराबर अजर मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखती जाएंगी और 100 बुराइयां उसके नाम अमाल से हटा दी जाएंगी। और उस दिन जिस दिन वो ये अमल करेगा, दिन भर शैतान से महफूज रहेगा यहाँ तक कि रात हो जाए। और क़यामत के दिन इससे बढ़कर कोई बेहतर अमल नहीं लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज़्यादा पढ़ा हो। इतनी खूबसूरत हदीस है, आप प्लीज़ अपने तमाम लव वंस को ये शेयर कर दीजिए ताकि हम में से सबको, क्योंकि याद तो हमें होता है लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर, अगर हम भूल चुके हैं तो हम दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आबाद करेंगे आयदा ज़मीन में मिन बादिहिम, इनके बाद कि इनको हलाक कर देंगे और उसकी जगह तुम्हें आबाद कर देंगे। ज़ालिका, लेकिन शर्त क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी कि ज़ालिका लिमन खौफा मकामी, कि ये उसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से डर गया। मेरे और आपके लिए है ये बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भी आपको वो मुकाम अता करेंगे, आपको रहने की सुकून की जगह अता करेंगे, सारा कुछ अता कर देंगे। लेकिन वजह क्या होगी? अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने से डर जाओगे। तो कैसे डरेंगे? क्यों डरेंगे? हम तो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात होगी तो फिर हमें बहुत मज़ा आएगा, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखेंगे, इसीलिए तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खौफ का कह रहे हैं, जो खौफ ज़दा हो गया, जो डर गया मेरे सामने खड़ा होने से, क्योंकि अल्लाह के सामने जब हमने खड़े होना है ना, तो हमने अपना रिजल्ट लेना है वहाँ से। आप कैन यू इमेजिन कि आप सोचिए जैसे अदालत है, अब फैसला होना है, ये कैसी अदालत हो? क्यों डर रहे होंगे? क्योंकि अगर देखे ना, अगर फैसला ये होगा कि अगर किसी ने कोई ऐसा बड़ा गुनाह किया है, ऐसा बड़ी फॉर एग्जांपल कत्ल किया या कुछ भी है, तो सजा अदालत ने ये फैसला सुनाना है 1 घंटे के बाद कि या तो इसको रिहाई मिल जाएगी किसी भी रीज़न से या फिर इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। अब वो 1 घंटा सोचे कि वो घर वालों का और उस बंदे का क्या हाल होगा कि जिसको ये है कि रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल वही बात है कि इंसान में मतलब होता है ना कि इतनी मेरी जुर्रत कि मैं ये सोचूं कि कुछ भी नहीं होना, क़यामत के दिन कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो खौफ खा गया मेरे सामने खड़े होने से, वह खौफ वईद, 2 दफ़ा खौफ का लफ्ज़ है और वो डरा इससे मेरी वईद से। वईद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वार्निंग से। वो ये डर गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकामात दिए हैं और जो ये बताया है कि जो अल्लाह के वादे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं मानते, उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इस दुनिया में किया है। और आखिर तो हम सोचते अभी तो क़यामत आई कोई नहीं है, लेकिन आज की आयत में आप देखेंगे कि क़यामत आ चुकी है। क़यामत कैसे आ चुकी है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह के खौफ के बारे में सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 46 में फरमाते हैं, वालिमन खौफ मुकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होने से डर गया ना, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि अल्लाह के सामने खौफ इतना खाया और सामने खड़े होने से डर गया कि एक नहीं 2 जन्नतें मिलेंगी। कि जिसको ये खौफ होगा ना, वो इस दुनिया में कभी गलत काम नहीं करेगा। अगर हो जाएगा, क्योंकि इंसान है ना, तो फौरन इस्तगफार करेगा, फौरन ऐसे पलटेगा और वापस उस गुनाह में जाने को ऐसे समझेगा कि जैसे उसको आग में फेंक दिया गया। और फिर सूरत नाज़ियात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व अम्मा मन खौफ मुकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा
ادھر تو ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ڈر گیا فَمَا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 2 جنتیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور دوسرا اپنی خواہشات نفس کو جس نے روک لیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اب سوچیں سورۃ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے نا. ہم کیونکہ سنتے ہیں اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم بھی ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ ان آیات کو جو رسول اللہ وتر میں پڑھ رہے ہیں یا دعائیں ہیں یا کچھ ہے، جب ان کے میننگ سمجھ آتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں یہ پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا نا، وہ تو پاک ہو گیا نا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور دیکھیے اس میں 2 چیزیں آگے. ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سارا وقت اللہ کی یاد میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر، آف کورس نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ انسان فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جو اللہ کا ذکر بیان کرتا رہتا ہے، فصلی، اور پھر وہ نماز بھی ادا کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گلہ ہوتا ہے نا، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے، خیر ہے، بہت بہتر ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ تم سوچو کہ شاید ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ کی بھی قوم کو یہی بتایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تم اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنی خوبصورت دعا میں بتایا کہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے دی اپنی محبت، احب الاشیاء الیہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. وجعل خوفک، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے. وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ ہر وقت انی، مجھ سے کاٹ دے، علیحدہ کر دے، حاجات دنیا، اس دنیا کی طلب، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کی خواہشات جو میرے اندر ہے نا، یا پاک پروردگار اس طلب پر بالشوق الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق کو یا پاک پروردگار میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا غالب کر دے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق جب آ جاتا ہے نا، تو یہ خوف اینڈ شوق مل کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کری، بڑی پیاری دعا ہے. اور اس کے بعد اللہ اتنی پیاری مجھے یہ بات ہے کہ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهِمْ، کہ اللہ جب تو لوگوں کا قرار، ان کا چین اس دنیا میں رکھے نا، دنیا کے لوگوں کا، کہ دنیا دنیا یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں بزی اپنے آپ کو، تو اپنا چین انہوں نے ادھر ہی رکھ دیا نا. یا اللہ اگر ان کا چین تو نے اس میں رکھا ہے نا، فَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو اے اللہ میرا چین اپنی عبادت میں رکھ دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ سب چین سکون سب کچھ اس میں ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دیتے ہیں نا آنیسٹلی، تو پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو شروع کی دعا ہے نا وہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے فہم عطا کر، مجھے سمجھ عطا کر، میرے اوپر کھول دے قرآن کی آیات کو کہ مجھے سمجھ آئے. آپ بلیو کریں کہ ایک آیات کو جب آپ غور کرنا شروع کرتی ہیں تو ایسی ایسی چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ پھر دل کو لگتی ہیں، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو
اب دیکھیے بہت ہم لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عمل میں گھبرا جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج کی کلاس کے بعد میری ہر کلاس میں آنیسٹلی یہ کوشش ہوتی ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کامیاب ہو گئی نا تو آپ کا درجہ کدھر ہوگا، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ جم جائیں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے معجزات انسان کی زندگی میں کرتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ، میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ اور وہ ساری کی ساری چیزیں نا آپ کے اندر ہیں، آپ کے اندر وہ خوشیاں، آپ کے اندر وہ مطمئن پن۔ دیکھیں وہی بات کہ غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نبیوں پہ پریشانیاں نہیں آئی تھی کیا؟ صحابہ پہ نہیں آئی تھی؟ صحابیات پہ نہیں آئی تھی؟ اتنے مشکل وقت تھے، وہ کیسے چلتے جا رہے تھے، وہ کیسے ایک کے بعد اگلا مارکا اس سے بڑا، اگلی بات اس سے بڑی۔ ان کے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری طرح کے انسان تھے، کیسے وہ اتنا جمے ہوئے تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی محبت، وہی قائم ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں بھی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اگلی نسل تک پہنچا سکیں۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا۔ اب مفسرین نے اس کی دو طرح سے تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مطلب کفار نے فیصلہ چاہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ، کہ نامراد ہوا، برباد ہو گیا، ہر جبارن سرکش و عنید اور متکبر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ رسولوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو فتح عطا کی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کفار جو تھے انہوں نے بھی فیصلہ چاہا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعا مانگ کے آئے تھے۔ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے جو دعا مانگی تھی نا، وہ ورڈز بھی حدیث میں آگے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار، آج تو فیصلہ کر دینا کہ جو غلط ہے اور جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں وہ کون ہے، اور آج تو فیصلہ کر دینا، کیونکہ جنگ پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا نا وہاں پہ۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم اس نظر سے، اس دل سے، اس پہچان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا، تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں نا تو ربنا، اب تو ایپ ہے، اتنے خوبصورت ایپ ہے جس میں ربنا کی اور اللہم کی ساری دعائیں ہیں۔ آپ اگر رات کو عشاء پڑھنے کے بعد تھک گئے ہیں، آپ بستر پہ لیٹ گئے ہیں، آپ نے وضو تو کیا ہی ہوتا ہے، آپ ویسے بھی آپ کے فون میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے جاتے ہیں، آپ پڑھتے جاتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے مزے کے ایپ ہیں کہ اوپر سے عربی ہے تو نیچے اردو بھی لکھا ہوتا ہے، تو یو کین انڈرسٹینڈ آلسو۔ جیسے میں کبھی ہوتا ہے نا کہ دل بہت ایسے ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا ہمت نہیں ہے، بہت تھک گئی ہوں، تو پھر میں صرف اردو والے جو دعائیں ہیں نا وہ میں آگے کرتی جاتی ہوں، پڑھتی جاتی ہوں۔ پھر حیرت نہیں ہوتی، جیسے شروع میں تو اب تو خیر کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن شروع میں کہتی تھی ہائے یہ تو کہنا چاہ رہی تھی، ہائے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ مکمل جو میرے دل کے اندر ہے وہ یہ دعا میں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو جو درد لگا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر ایک کو ڈیفرنٹ طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو جس طرح کی مانگنے کی چاہت ہوتی ہے نا اس طرح کی دعا ڈھونڈ لیا کریں۔ اب جب اردو کے ترجمے پڑھیں گی تو آپ کو مل جائے گی۔ آج کی دعا بھی میں انشاءاللہ حرم سے کہا تھا کہ وہ یہ پوسٹ کر دے، تو انشاءاللہ اس نے کر دی ہوگی۔ اب آتے ہیں جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا تھا۔ یہ بہت ڈر والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا رسولوں کا کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ وہ حکم نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ رسول تو انہی میں سے تھے نا۔ اب دیکھیے جیسے میں نے آپ کو وہ امیجن کریں کہ آپ حویلی میں آپ کی شادی ہو گئی اور وہ پورا خاندان ہے اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کیسے اللہ کا پیغام دینا ہے، کیسے وہ جو پرابلمز ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ان کو ٹھیک کرنا ہے، رائٹ؟ تو اب وہاں پہ
اب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یا تو وہ انکار کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون قرآن میں کہا کہ اے نبی آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ ظالم ایکچولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ بات تو اللہ کی، رسول اپنی بات تھوڑی بتا رہے ہوتے تھے کہ ہمیں مانو، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری کوئی خدمت کر دو، یا ہمیں پیسے دو، یا ہمارے ساتھ یہ کرو. نہیں، وہ تو اللہ کا پیغام دے رہے تھے. تو مان کیا نہیں رہے تھے؟ اللہ کی پیغام کو نہیں مان رہے تھے. آج آپ اور میں جب داعی دین بنتے ہیں تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم تو اللہ سے ملا رہے ہیں نا، اللہ کی بات کر رہے ہیں. اگر نہیں مانتے اللہ کی بات، اب دیکھیے قرآن کی آیات کا انکار کرنا، میں تو مجھے سب سے زیادہ آنیسٹلی جو ڈر لگتا ہے نا، وہ اس بات کا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیات کا انکار کرنا کیا مطلب؟ کہ اس پہ عمل نہ کرنا. ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ نور میں بھی ہے کہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لو، آگے اپنے سینوں پہ ڈال لو. پھر سورۃ احزاب میں بھی ہے کہ اپنے کور کر لو جب آپ گھر سے نکلتے ہو. تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ دیا تھا آیت میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا معاف کر دیں گے کہ کوئی بات نہیں، تم نے تو میری آیت کو، میں نے تو حکم دیا تھا. دیکھیے ایک حکم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو ان کو نہ ماننا ان آیات کا اس لحاظ سے کفر کرنا ہو جاتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے تو نہیں مانانا. تو نہ صرف یہ ایک آیا، بلکہ آپ دیکھیے قرآن کے کتنے احکامات ہیں ہم بینہ جانتے ہیں. اگر نہ بھی ایون قرآن پڑھو نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی ہوتا ہے، مسلمان گھر میں ہے کہ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے. نہیں پڑھ رہے ہوتے اگر آپ، چلے ہم لوگ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں، اپنے بچوں سے لے کے اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ وہ بھی تو ہماری بچے ہیں نا سارے کے سارے، اپنے اراؤنڈ دیکھیں. نہیں مان رہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں بس ہم مسلمان ہیں، ہے نا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نہیں مانتے نا، وہ من ورائہ جہنم، ان کے آگے بھی جہنم ہے. دنیا میں عذاب ابھی پڑا نا کہ دنیا میں ان کے لیے کیا ہوگا، کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خواب کلو جبار عنید، کہ وہ برباد ہو گیا. نہ صرف دنیا میں برباد ہو گیا بلکہ ان کے لیے آگے بھی جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَعِيدٍ، اور وہ پلایا جائے گا پانی صعید، پیپ والا پانی. اللہ اکبر. دیکھیں پیپ اگر جیسے زخم ہوتا ہے نا، اس کے وہ وائٹ سا جیسے آ جاتی ہے، پیپ آ جاتی ہے، تو آپ ہاتھ بھی لگاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور وہ آپ 100 دفعہ اپنا ہاتھ بھی دھوئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کے ورڈز پہ غور کریں کہ جب شدت بتائی عذاب کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَعِيدٍ. تو پوچھئے ان لوگوں سے پھر جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے. کوئی نہیں ایسا ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کرنا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسی اتنا عذاب آئے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دے رہے تو دنیا میں دکھا دی، یہ تو بات کی چلے بات ہے نا. تو جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ اللہ کی مخلوق تھے، وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے جیسے میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. پھر ان کے اوپر عذاب دنیا میں دکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو میرے بندے جو میرا حکم نہیں مانتے ان کے ساتھ یہ ہوگا. جو اللہ کا حکم مانتے ہیں پھر ان کو فتح بھی تو دی نا، ان کو نکال دیا تھا بات سے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اچھے سے کہ ایسا نہیں ہے. کیوں اہل کتاب کا ذکر میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ اپنے نبی کو آج بھی مانتے ہیں، وہ آج بھی اپنی کتاب کو مانتے ہیں. کس طرح کا مانتے ہیں؟ جیسے ہم بھی الحمدللہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں. عمل میں نہیں نا پیچھے ہو رہے ہیں، عمل ہی تو نہیں اس طرح کے ہو رہے ہیں نا. تو جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے اگر ہم عمل نہیں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں یتجرعہ، تو وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، ولا یکادو، اور نہ وہ قریب ہوگا، اللہ اکبر، یسیغہ، کہ وہ اس کو نگل بھی سکے. اللہ اکبر. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کلی مکان، ہر جگہ سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا،
وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس عذاب میں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے آگے ایسا نہیں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے گا، اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یا اس میں یہ عذاب ہوگی، اس کے آگے بھی غلیظ، غلیظ کہتے ہیں سخت عذاب اس کے آگے بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کی، یہ جو میں نے ابھی آپ سے پڑھی ہے نا، اس آیہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا